آپ کو یاد ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ تم اپنی آنکھوں کی وجہ سے قبر کے عذاب سے یا دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یا یہ اکثر سوال بھی پوچھا جاتا ہے مجھے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل یا رونا اور آنکھیں جو نم آنکھیں ہوتی ہیں یا پھر جو تڑپنا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے، یہ چیزیں اللہ کو اتنی بھاتی کیوں ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے لاڈلے کیوں ہوتے ہیں؟ لاڈلا دل کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اور وہ بندے جو ٹوٹ کے بکھرے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لاڈلے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کو یہ ساری چیزیں اتنی نایاب کیوں ہیں، اتنی عزیز کیوں ہیں؟ آج اس بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ کو آ کے وہ کہتا ہے کہ حضور مجھے بتائیے کہ میں دوزخ کی آگ سے، میں قبر کی عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ تم اللہ کے خوف سے جو بہایا گیا جو آنسو ہے، یعنی وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے، گناہ کے ڈر سے بہا دیا تم نے، تو تمہارے اوپر حرام کر دی جائے گی دوزخ کی جو آگ ہے، جو عذاب ہے، وہ تمہارے اوپر حرام کر دیا جائے گا۔ اب آج کل آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں ہم لوگ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب یہ غور کیجیے گا اس بات پہ کہ گناہ آپ جتنے مرضی کر لیں، زمین سے لے کر آسمان تک آپ نے گناہ کیے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر گناہوں کے اوپر گناہ کر کے آپ فخری انداز میں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں اور اس پہ پچھتاوا نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو آپ کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا آپ اپنی جان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کے اوپر فخر کرنا اور فخر سے بتانا لوگوں کو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں سمارٹ ہوں، میں بہت تیز ہوں، میں نے اس کا حق مار لیا، اس طرح کی چیزیں معاف نہیں ہوں گی، کیونکہ بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئرٹی ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس چیز کے برعکس کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر وہ حرام کی جائے گی، اللہ کے خوف سے نکلے گئے آنسو، گناہ کے جو ڈر سے نکلے گئے جو آنسو ہیں۔ ان لوگوں کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں اور پھر 10 لوگوں کو آگے جا کے بتاتے ہیں وہ فخری انداز میں۔ ایسے گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا، جب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی، اور کیونکہ اس نے ساری زندگی گناہ کیے تھے اور بہت سارے پوری عمر گناہوں میں گزاری، اور جب وہ اس کی موت کا وقت یعنی تھا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا، تو وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کی اور ان کو ایک وصیت کی اور آگے سے کہنے لگا کہ کیونکہ میں نے ساری زندگی بہت گناہ کیے ہیں، میں اللہ کے، مجھے بہت خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ کے حضور پیش ہونے سے، تو میری خواہش ہے کہ تم لوگ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مجھے، میرے جسم کو آگ لگا دینا اور پھر اس جو راکھ بن جائے گی میرے جسم کی، اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب یہ خواہش تھی باپ کی۔ تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو ایسا ہی کیا گیا، اس کے جسم کو آگ لگائی گئی اور پھر اس جو راکھ تھی اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ٹائم آیا تو پھر وہ اس راکھ کو کہا کہ تو واپس انسان بن جا، اور جب وہ انسان بنا تو پھر کہا کہ تو میرے حضور پیش ہو۔ تو جب وہ سامنے ہوا، اللہ کے حضور پیش ہوا، تو تب اللہ نے اس کو کہا کہ تو نے یہ کیوں حکم دیا اپنے بچوں کو، اور یہ ایسا عمل تو نے کیوں کیا؟ تو آگے سے اس نے فرمایا کہ یا اللہ میں بہت ڈرتا تھا، میرے اندر ایک خوف طاری ہو گیا تھا، ڈر تھا مجھے تیرے پیش ہونے سے، حضور پیش ہونے سے، کہ مجھے لگتا تھا کہ تو معاف بھی نہیں کرے گا، اور میں اسی ڈر کی وجہ سے میں نے ہی حکم دیا کہ میں کیا منہ میں لے کر آتا تیرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب اس کا یہ خوف، یہ ڈر یعنی اس کا دیکھا، اور پھر کہا کہ کیونکہ مرنے سے پہلے تیرے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا تھا اور تو یہ ڈر کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا، تو اسی لیے جا تیرے میں نے جتنی بھی زندگی کے گناہ تھے وہ سارے معاف کیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی ذات ہے، ساری زندگی کے کیے گئے گناہ بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ صرف کیا چیز مانگی؟ ایک خوف، ایک ڈر۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت مذہب مشکل ہے ہمارا، اور یہ
ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے لیے آسانیاں ہیں، بہانے ہیں بخشش کے، لیکن ہم بس وہ اس طرف وہ بخشش ہم لینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں جو خوف ہے، ندامت جو ہے، پچھتاوا جو ہے، وہ لے آئیں اپنی زندگی میں، اور گناہوں کے اوپر کبھی بھی فخر مت کریں۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور بے شک اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کے دل کو سکون دے سکے۔